مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید صدق اللہ العظیم۔ تو اس آیت سے سورہ مائدہ کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، اور بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ دیکھو عہدوں کی پاسداری کرو، اور جو حرام گوشت کے والے سے بتا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے جو چوپائے ہیں ان کو حلال کر دیا گیا ہے، الا یہ کہ وہ جانور جو تمہیں بتا دیے جائیں گے، یعنی جو حرام اس کی صورتیں ہیں وہ پھر بتا دی گئیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ بتا دیا گیا کہ اگر تم اگر حالت احرام میں ہو تو اس وقت تم جو ہے ان کا شکار نہیں کر سکتے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو بھی چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد فوراً اس کے بعد جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، ٹھیک ہے، یا ایمان والو تم جو ہے کیا کرو، لا تحلوا شعائر، اللہ تعالیٰ کے شاعر جو ہیں ان کو حلال نہ کر لینا، یعنی اللہ تعالیٰ کے شاعر کا تم نے اب پاس رکھنا ہے، کیونکہ یہ وہی انسٹرکشنز ہیں کہ مشرکین نے جو ہے نہیں جانے دیا تھا مسلمانوں کو وہاں پہ عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، تو یہ عین ممکن تھا کہ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو کہ وہ بھی روک دیں ان کو بیت اللہ کی زیارت سے، تو اس لیے اس والے سے منع کر دیا گیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بے حرمتی نہ کرنا، ان کو حلال نہ کر لینا، اور نہ ہی یہ جو حرام مہینے ہیں ان کی تم بے حرمتی کرنا، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانور ان کی تم نے جو ہے بے حرمتی کرنی، ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ہی ان کی کہ جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہوں یعنی عازمین جو ہیں، تو یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، کہ جو وہاں پہ رب کا فضل تلاش کرنے اور اس کی رضا تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یعنی یہ یہاں سے اس کا آغاز ہوا ہے باقاعدہ الی آخر الآیہ۔ اس کے بعد پھر حرام گوشت سے متعلق آخری اور تفصیلی احکامات جو ہیں وہ آگے، جس میں بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے لیے خون، خنزیر، غیر اللہ کے نام پر قربان ہونے والا جانور اور زخمی ہو کر مرنے والا جانور، یہ سب حرام ہیں۔ ہاں اس میں یہ ایک اصول ضرور ہے کہ جو زخمی جانور ہے اگر وہ مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا جائے تو پھر وہ جائز ہو جاتا ہے۔ پھر ایک اور جو چھوٹ یہاں پہ دے دی گئی وہ یہ کہ جو تمہارے سدائے ہوئے شکاری جانور ہے ان کا شکار کیا ہوا جانور بھی جائز ہے، یعنی اگر وہ مر بھی جائے تب بھی وہ جائز ہے، لیکن آپ نے بسم اللہ اکبر پڑھ کے اس کو بھیجا تھا اور وہ خود اس میں شریک نہیں ہوا تو یہ پھر جائز ہے۔ پھر بتا دیا کہ کسی مزار پر یا استھان پر ذبح کیے جانے والے جو جانور ہیں ان کا گوشت یا پھر جوئے کے تیروں کے ذریعے سے جو تقسیم کیا جاتا تھا گوشت، وہ سب جو ہیں حرام شکلیں ہیں کیونکہ ان میں شرک کی آمیزش ہے۔ اور پھر یہ ضرور بتا دیا گیا کہ اگر ضرورت پڑ جائے، انسان جو ہے بالکل موت کے قریب پہنچ گیا تو پھر اگر تھوڑا بہت وہ مقدور پر لے لیتا ہے ان حرام گوشت کی مختلف شکلوں میں سے تو وہ جائز ہے۔ پھر ایک چھوٹ جو مسلمانوں کے لیے ضرورت بھی تھی کیونکہ مسلمانوں نے اب ایکسپینشن کرنی تھی پوری دنیا میں، اور وہاں پر زیادہ تر عیسائی لوگ آباد تھے، اہل کتاب لوگ آباد تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چھوٹ دے دی مسلمانوں کو کہ اہل کتاب کا ذبیحہ بھی آپ کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کی پاک دامن عورتیں بھی اب حلال ہیں، ان سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، اصول وہی ہے مہر دے کر، اور نیت بسانے کی ہو، شہوت رانی کی نہ ہو، یعنی الفاظ ہیں محسنین غیر مسافحین، یعنی بسانے کی نیت ہو نہ کہ شہوت رانی کی نیت ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی یہ چوری چھپے جو ہے وہ دوستیاں کرنا ہو، پیغام دینا ہو ان کو۔ اس سے اسلام کا پورا مزاج بھی ہمارے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ صرف شہوت رانی کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہ بسانے کی نیت سے ہے، اور اس میں یعنی اسلام کے اندر کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، مرد اور عورت کا اختلاط جو ہے کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کے بعد وضو، غسل اور تیمم کے احکامات کا بتا دیا گیا، تو یہ بالکل آغاز میں کچھ احکامات ہیں جس سے اس صورت کا آغاز ہوتا ہے۔
اب اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کے 19 تک عدل کی تلقین ہے۔ اس ضمن میں بنی اسرائیل کی دونوں شاخوں یعنی یہود و نصارہ کی روش کا ذکر ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دیکھو انہوں نے تو اس کی پاسداری نہیں کی تھی، لیکن تمہیں ایسا ضرور اب کرنا ہوگا۔ تو آغاز ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، کیا ایمان والو اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل کا دامن چھوڑ دو ہاتھ سے۔ تم نے ہر حالت میں انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، یہ تقوی سے زیادہ قریب تر ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بالکل باخبر ہے جو تم اعمال کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے، اب وہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمان اب حاکم ہیں اور مسلمانوں کے پاس اتھارٹی ہے، وہ اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس لیے شروع میں واضح کیا جا رہا ہے کہ دیکھو عدل کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، کسی قوم کی دشمن تمہیں اس پہ آمادہ نہ کر لے کہ تم ظلم کرنا شروع کر دو۔ تو یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم مغفرت حاصل کرو، اجر عظیم حاصل کرو، جنت حاصل کرو، تو صرف ایمان کی بنیاد پر تمہیں یہ چیزیں نہیں ملیں گی، ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی لازمی ہے۔ اور جو اس کے برعکس کفر کرنے والے لوگ ہیں، آیات کو جھٹانے والے ہیں، ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یاد کرایا کہ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب اس نے کئی مقامات پر تمہیں دشمنوں سے بچایا۔ اب اس والے سے بہت سے واقعات ہیں جو کتب تفاسیر میں موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر کفار سے بچایا۔ اس حوالے سے جو ایک واقعہ تقریباً تمام مفسرین نے کوٹ کیا ہے، یہ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے سیرت کے اندر۔ تو یہاں پہ بنو نذیر کے حوالے سے ایک بات پیش کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملنے کے لیے جانا تھا کسی ایشو کے اوپر، یہ کچھ عامری لوگوں کی دیت کا مسئلہ تھا، تو آپ نے وہاں پہ جانا تھا ملنے کے لیے ان سے، کیونکہ مسلمانوں کے وہ حلیف تھے میثاق مدینہ کے ذریعے سے، تو کچھ پیسے انہوں نے بھی دینے تھے اس خون بہا کے لیے۔ لیکن جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے پلان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کریں گے اور چکی کا پارٹ ان کے اوپر گرا دیا جائے گا۔ تو یہ جو سازش تھی بر وقت اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا، مطلع کر دیا گیا اللہ کی طرف سے، اور یہ سازش جو ہے بے نقاب ہوئی۔ اس طریقے سے ایک موقع پر یہودیوں نے آپ کو زہر دینے کی بھی کوشش کی، وہ بھی سازش جو ہے بے نقاب ہوئی، اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں۔ رہی بات صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، تو اس والے سے تو بھی بہت بڑا واقعہ بھی ریسنٹلی ہی گزرا تھا، 6 ہجری میں ہی غزوہ احزاب ہوئی تھی، جب اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑے الائنس سے مسلمانوں کو بچایا تھا۔ تو یہ سب واقعات جو ہیں یہاں پہ مقصود ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد دیا تھا اور ان کے 12 پھر سردار مقرر کیے تھے۔ تو یہ اس وقت ہوا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دشت فاران میں جب 40 سال کی سیر نوردی کا زمانہ تھا، تو جب یہ سیر نوردی کا سلسلہ جو تھوڑا ختم ہونے کو آیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے 12 قبائل جو تھے، ظاہری بات ہے ان کے 12 سردار مقرر کر دیے تھے۔ تو یہ 12 کا حصہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اسلام کی تاریخ میں بھی اس کی ایک بڑی سگنیفیکنس ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تو اس وقت بھی تقریباً 72 کے قریب لوگ تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی اوپر 12 ان کے جو ہے عمرہ یا نقبہ مقرر کیے تھے۔ اس طرح ایک مشہور حدیث جو ہے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے 12 امام ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو امام برحق ہوں گے۔ تو اس طریقے سے 12 کا ہنسا بڑا ہماری تاریخ سے بھی اس کا ایک تعلق ہے، اسلام یا مسلم امہ سے بھی اس کا ایک تعلق ہے۔ خیر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، یعنی بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ دیکھو میں تمہارا ساتھ دوں گا جب تک کہ تم نماز پڑھتے رہو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، ایمان کی روش پہ چلتے رہو گے، اور مدد کرتے رہو گے رسولوں کی علیہ السلام، اور اللہ کو بہترین قرض دیتے رہو گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر تم ایسا کرتے رہو گے تو پھر میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عہد کب دیا گیا تھا بنی اسرائیل سے؟ بنی اسرائیل کو ایک طرح سے اب وہاں پہ تمکن ملنے لگا تھا،
آپ کو پتہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں، ان کی زندگی کے جو آخری سال تھے، انہوں نے جہاد کا آغاز کر دیا تھا اور کچھ علاقے بھی فتح کر لیے تھے. تو ایک طرح سے نا ان کا بھی دور حکمرانی شروع ہو رہا تھا. اور ایک بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بعد میں ان کے جو خلیفہ تھے یوشع بن نون، انہوں نے پھر جو ہے لیڈ کیا تھا اس الائنس کو اور پھر فتح حاصل کی تھی. تو اسی طرح مسلمانوں کو اب حکومت مل چکی ہے، تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان سے بھی عہد لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری نہیں کی، تم ایسا نہ کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام میں تعریف کرنے لگ گئے. یعنی جب ظاہری بات ہے آپ حاکم ہیں تو آپ کے پاس اتھارٹی ہے، آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے طے کیے گئے قوانین جو ہیں ان کو تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ اتھارٹی ہے آپ کے پاس، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا ہوتا. یہ بہت بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب وہ کر رہے تھے، اور جس کا ارتکاب آج ہم بھی کر رہے ہیں. کہ کبھی جب قوم جو ہے اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اللہ کے کلام میں تعریف کرنا بھی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، تو اس کے پھر دل، اس قوم کے جو دل ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں. ان میں پھر اب کسی قسم کی جو ہے ہدایت ہے وہ اب اس کی اب ہدایت سرایت نہیں کر سکتی. پھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک حصہ بھلا دیا جس کی انہوں نے تلقین کی گئی تھی. اسی طرح عیسائیوں نے بھی بھلا دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. یعنی یہ تو معاملہ تھا یہود کا، ٹھیک ہے، لیکن ان کا جو دوسرا فیکشن تھا نصارہ، انہوں نے بھی بھلا دیا. اچھا، نصارہ کا لفظ جو ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، تو نصارہ کا جو لفظ ہے یا تو جو ہے وہ نصر سے نکلا ہے یا ناصرہ سے نکلا ہے. نصر سے اگر ہم اس کو لگیں تو اس کا ریلیشن شپ نکالیں تو پھر ایک ریلیشن شپ بنتا ہے کہ حواریوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں اس کام میں. یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تھا کہ کون ہے میرا مددگار یا اللہ تعالیٰ کے اس دین کا مددگار، تو انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ. تو اس والے سے بھی یہ پھر ان کا لقب مشہور ہو گیا کہ یہ نصارہ ہے، یا پھر یہ اس سے مراد ناصرہ ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدائش ہے وہ ناصرہ کا علاقہ ہے، اس لیے ان کو مسیح ناصری بھی کہتے ہیں، جیزس آف نیزرت. ٹھیک ہے، تو وہ اس وجہ سے بھی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے، اور انہوں نے اپنے لیے نصارہ کا لقب جو ہے پسند فرمایا. خیر، اس طرح عیسائیوں نے بھی بلا دیا جب انہوں نے نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے ان کے دلوں میں نفرت ڈال دی قیامت کے دن تک. یعنی ان کے درمیان پھر بڑی ایک نفرت اور عداوت رہی، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی بھی آپس میں رہی، اور خود عیسائیوں کے اندر بھی بہت سے فرقے رہے. پھر آپ فرماتے ہیں اہل کتاب آ چکے ہیں تمہارے پاس اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم پر کئی وہ باتیں واضح کر رہے ہیں جو مخفی رہ گئی تھیں، اور وہ درگزر کرتے ہیں بہت سی باتوں سے، تو اس لیے اب ان کو تم مان لو اور ان کی بات پر لبیک کہو. یقیناً آ چکی ہے تمہاری طرف کتاب اور واضح نور. ٹھیک ہے، یقیناً اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہیں. یعنی یہ ان کے ہاں ایک یعقوبیہ فرقہ تھا جو یہ کہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی کافر ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ایک کمزوری کو واضح کیا جو ان کے عقیدے میں جو ہے آ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوگی کہ اخلاقی گراوٹ کی اس انتہا کو وہ پہنچ گئے. اور یہ معاملہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور امت مسلمہ کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے زوال کے اگر بڑے بڑے اسباب کو اگر ہم گنیں تو اس میں جو ٹاپ کے اسباب ہیں نا ان میں یہ شمار ہوگا کہ ہمارے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مقالۃ الجہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ. یعنی یہ ایک ان کے ہاں ایک سوچ پیدا ہو گئی تھی کہ یہودی بھی یہ کہتے تھے اور نصارہ بھی یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیونکہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں تو اس لیے اب ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم کنفرم جنتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملہ تھا نا کہ جب کسی قوم کے اندر یہ سوچ پروان چڑھ جائے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا تب بھی ہم جنت چلے جائیں گے، ہمیں کوئی جو ہے وہ جہنم میں نہیں ڈال سکتا کیونکہ ہم چاہتے ہیں، تو پھر اب البتہ اس کے اندر اب کوئی اصلاح کی گنجائش باقی نہیں رہتی اس قوم میں. کیونکہ کیوں وہ اپنی اصلاح کریں گے؟ کوئی جواز نہیں ہے ان کے پاس، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. وہ جیسے چل رہے ہیں ویسے چلتے رہیں گے، بلکہ وہ پے در پے اخلاقی گراوٹ سے دوچار ہوتے رہیں گے. آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے. آج ہم نے بھی یہی سوچ لیا کہ ہم تو جو ہے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی بخش دے گا، ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے شفاعت بھی کرنی ہے، تو بس اللہ خیر صلی اللہ. لیکن اس کا جو جواب اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہلا دینے والا ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی اس طریقے سے لاگو ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قل فلم یعذبکم بذنوبکم. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں ذرا، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ
مار کیوں مارتا رہا ہے؟ تمہارے گناہوں کی پاداش میں تم پہ عذاب کے کوڑے کیوں برستے رہے ہیں اگر تم اللہ کے چہیتے ہو؟ ہیں جی، بل انتم بشر ممن خلق، کان کھول کے سن لو، تم صرف ایک بشر ہو جیسے دیگر بشر ہم نے تخلیق کیے ہیں. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ اللہ کا اختیار ہے. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. اس حوالے سے کوئی بھی اس طرح کی بات اللہ سے منسوب نہیں کر سکتا کہ اپنے ذہن میں سوچ لے اور اللہ پر لگا دے. نہیں، کیوں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیونکہ زمین و آسمان وما بینہما، اور اس کے مابین جو بھی ڈومینین ہے اس پہ اگر اتھارٹی ہے تو اللہ کی ہے. یہ تمام کی تمام اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے. فل سٹاپ. بالکل واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اور یہ امت مسلم بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ خرابیاں آ گئیں، اس کی وجہ سے ہم اب زوال کا شکار ہیں. تو اس قوم کو بھی یہ جو ہے بتایا تھا، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تھا بنی اسرائیل کے دونوں فیکشنز کو کہ دیکھو یہ غلط نظریہ ہے، لیکن انہوں نے نہیں سنا اور آخرکار اس حال کو پہنچ گئے. آج ہم بھی نہیں سن رہے، ہم بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے، تو آج ہمارا بھی یہی حال ہے. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر. یعنی اے اہل کتاب، اب بہت جلال کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھنجھوڑا، اب شفقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں پیار سے کہ دیکھو اہل کتاب، اب تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے ہیں، وہ اب بہت سی باتوں کو واضح کر رہے ہیں تمہارے سامنے، حق کو واضح کر رہے ہیں تمہارے لیے. علی فترۃ من الرسل، رسولوں علیہ السلام کے زمانے فترت کے بعد، یعنی یہ جو زمانہ فترت ہے جو کہ 600 سال کی وہ تاریخ رات ہے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب دنیا کے اندر کوئی نبی یا رسول موجود نہیں تھا، یعنی کوئی ہدایت کا سرچشمہ نہیں تھا. یہ تاریخ رات جو ہدایت کے متلاشی تھے ان کے لیے بہت سخت تھی، بہت مشکل تھا حق تک پہنچنا. تو اللہ ہمارے ہیں کہ ہاں وہ اب وقت ختم ہوا ہے، وہ زمانہ اب ختم ہو چکا ہے. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ تم یہ نہ کہو، یہ نہ پھر ہم اعتراض اٹھاؤ روز محشر کہ اللہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر و نذیر آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی رسول آپ نے بھیجا ہی نہیں. تو فقط جاءکم بشیر و نذیر، اب یقیناً آ چکے ہیں تمہارے درمیان وہ بشیر و نذیر. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا کہ اب ان کی بات کو سمجھ جائے. اب آیت نمبر 20 سے لے کے 37 تک کا جو مقام ہے یہ بڑا اہم ہے. جو ٹاپک ہے اس کا وہی جہاد و قتال فی سبیل اللہ ہے، وہی ٹاپک جو کہ سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے آیا. پھر ہم نے دیکھا سورہ آل عمران کا تو مین ٹاپک ہی یہ تھا، اور سورہ نساء میں بھی ایک پرزور خطاب اسی موضوع پر اللہ تعالیٰ کا نازل ہوا. تو سورہ مائدہ میں بھی اس اہم ٹاپک کو دوبارہ سے مسلمانوں کے سامنے واضح کیا جا رہا ہے. اور اس میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ بھی اس کے کانٹیکسٹ میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ واقعہ تقریباً 2 سال بعد کا ہے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام دشت فاران میں لے کے آگے تھے بنی اسرائیل کو، جب انہوں نے فرعون کی جو بھی فرعون کا جبر تھا اس سے نجات دلائی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے. تو اس کے بعد جب سیرہ سینے میں آئے، اور اس کے بعد کئی ایونٹس ہیں جو کہ وہاں رونما ہوئے. یعنی اس دوران موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وہاں پہ ان کو تورات ملی. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے سے یہاں پہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی، جس کی وجہ سے پھر ان کے اوپر ایک سزا بھی نافذ ہوئی کہ جنہوں نے بھی شرک کیا تو ان کو قتل کر دیا گیا. پھر یہ ایلڈرز کو لے کے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہ طور پر، معافی مانگی. پھر ان سے عہد ہوا تورات کے احکامات کے اوپر یہ پوری طریقے سے قائم رہیں گے. تو یہ سب باتیں ہو چکی ہیں، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال گزر چکے ہیں. یہاں پہ پھر ایک اہم حکم اللہ کی طرف سے آ گیا کہ اب بنی اسرائیل کو جہاد کرنا ہوگا، کیونکہ ارض مقدس کی جو زمین ہے وہ اب انہوں نے چھیننی ہوگی تاکہ وہاں پہ اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جا سکے. وہاں پہ اس وقت جو ہے ممالک یا جباروں کی حکومت تھی. تو اب جب یہ حکم آیا تو اس کے بعد کیا معاملہ ہوا، کیا کنورسیشن ہوئی موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کے ساتھ، اور ان کی قوم نے کیا جواب دیا، یہاں پہ اس مقام پہ اس کو واضح کیا گیا. تو یہ اس طرح سے ہوا کہ جب جہاد کا حکم آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے
جو 12 سردار تھے ان پر مشتمل ایک پارٹی بنائی تاکہ وہ جا کے ریکی کر کے آئیں، دیکھیں کہ کیا حالات ہیں تاکہ اس کے مطابق تیاری کی جا سکے۔ لیکن یہ جب وہاں سے واپس آئے، تقریباً 40 دن کے بعد جب واپس آئے تو انہوں نے جو رپورٹ دی اس میں کہا کہ بالکل جی دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اتنا خوبصورت وہ علاقہ ہے، لیکن ہاں تو ہم نے بنی عناق کو دیکھا، وہ تو جباروں کی قوم سے ہیں اور ہم تو ان کے سامنے ٹیڑھے لگ رہے تھے۔ تو ایسی انہوں نے رپورٹ دی کہ پوری جو بنی اسرائیل تھے، یعنی تقریباً 5-6 لاکھ قریب تھے، ان کے اندر ان کی جو ہے ہوائی اکھڑ گئی، اور سب لوگ جو ہیں وہ کمپلین کرنا شروع کر دی انہوں نے کہ موسیٰ یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ کیا رب ہمیں اب ان جباروں سے مروانا چاہتا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم مصر میں ہی رہتے۔ یعنی یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ ہمیں فرعون سے جو ہے نجات دلا دی اور اب جباروں سے جو ہے مروانا چاہتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی تو اب بہتر ہے کہ ہم مصر ہی چلتے ہیں، یہاں پہ تو ہمارا کوئی مقام اب نہیں رہا۔ تو اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ خیر شاید اس زمانے کی بات ہی ہے، اس دوران ہی یہ خطبہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے قوم سے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہوئی تھی، اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ جب اس نے تمہارے درمیان انبیاء مقرر کر دیے تھے علیہ السلام، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا تھا۔ یہاں میں موسیٰ علیہ السلام ایک بہت اہم ایرا کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ وہ دور ہے جب یوسف علیہ السلام جب مصر میں ان کو تمکن مل گیا تھا، تو ہمیں معلوم ہے کہ پھر ان کے سارے بھائی بھی ان کے پاس آ گئے تھے، ان کے والدین بھی آ گئے تھے، اور اس کے بعد وہاں پہ ان کو کافی پھر اقتدار ملا، یعنی بنی اسرائیل کو اقتدار مل گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بعد پھر دیگر بنی اسرائیل ہی جو ہے وہاں پہ ایک اہم پوزیشن پہ تعینات رہے، اور یہ وہ مقام تھا جہاں کافی عرصہ انہوں نے ایسے گزارا کہ دنیا کی ہر آسائش ان کے پاس تھی اور ہر قسم کا جو ہے مال اور طاقت ان کے پاس موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح خطاب کا آغاز کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام ہیں وہ بہت فصیح ہوتے ہیں اپنے خطاب میں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ اہم حکم سامنے رکھنا تھا تو انہوں نے اس لیے یہاں سے شروع کیا کہ یاد کرو اس نعمت کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بادشاہ بنایا تھا، تم لیڈرز ہو، تمہیں لیڈرشپ جو ہے اس کی پوزیشن کو دوبارہ سے ایکوائر کرنا۔ تو وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا تھا جو کسی اور کو جہان میں عطا نہیں کیا تھا، بہت کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا۔ تو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، تو اے قوم تم ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ جو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، ولا ترتدوا على ادبارکم، دیکھو پیٹ نہ پھیرنا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم جو ہے خسارے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ان کو پتا تھا، خدشہ تو تھا کہ کہیں یہ ریجیکٹ نہ کر دیں اس حکم کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کے سامنے یہ حکم واضح کیا۔ یہ نہیں کہا کہ دیکھو اب تمہیں لڑائی کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، بلکہ اس کے دوسرے جو اہم پہلو کی طرف جو ہے اشارہ کیا اور اس کو ابھارا کہ دیکھو ارض مقدس جو ہے تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، یہ کنفرمیشن مجھے مل گئی ہے، بس تم وہاں پہ جاؤ گے، داخل ہوگے، تم غالب ہو جاؤ گے، تو چلو میرے ساتھ اس حکم کو بچا لاؤ۔ لیکن جو قوم تھی وہ جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ جب وہ رپورٹ آ کے دی ہے وہ جو پارٹی نے، تو اس کے بعد ایسے جو ہے حالات ہو گئے تھے ان کے کہ وہ تو بالکل بھی جسے کہتے ہیں کہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا قالوا یا موسیٰ، انہوں نے سب نے مل کے یہ کہا اے موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، وہ ان کے اندر تو وہ جباروں کی قوم ہے، وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم تو وہاں پہ بالکل بھی داخل ہونے والے نہیں جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہیں جاتے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہاں سے وہ نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہوں گے، یہ تو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے۔ اب جب اس طرح کی بات انہوں نے کی تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بہت قربانیاں دی، بہت سٹرگل کی ان کے لیے، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ان کا پاس نہیں رکھا، پاس لحاظ نہیں رکھا اور صاف انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو لگتا ہے جیسے کہ اس وقت بجھ سے گئے، دل برداشتہ ہو گئے، لیکن پھر 2 لوگ یعنی 6 لاکھ کا یہ مجمع تھا، ان صرف 2 لوگ کھڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں، اور انہوں نے وہاں پہ تقریر کی۔ یہ 2 لوگ کون تھے؟
یوشع بن نون اور کالب بن یکنہ، یہ دو جو ہے یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر قوم کو سمجھانا شروع کیا کہ دیکھو ایسے نہ کرو. قال رجلان من الذین یخافون، بڑا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ کا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے انٹروڈیوس کروایا ہے ہمارے سامنے کہ وہ دو لوگ کھڑے ہوئے اور وہ کہنا شروع کیا، انہوں نے خطاب کرنا شروع کیا جو کہ خوف رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے، اور انعم اللہ علیہما، اور جن پہ اللہ کا انعام تھا، دونوں کے اوپر اللہ کا انعام تھا. ساری بات ہے، ایسے مشکل مسئلے میں کھڑے رہنا یہ اللہ تعالیٰ کے انعام کے باعث ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے. تو انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ ادخلوا علیہم الباب، اے ہماری قوم کے لوگوں داخل ہو جاؤ اس دروازے سے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، اگر تم داخل ہو گئے تو تم ہی غالب ہو جاؤ گے. دیکھو وقت نبی تمہیں بشارت دے رہا ہے کہ لکھ دی گئی ہے یہ زمین تمہارے لیے، تو اتنی بڑی بشارت کو تم نہیں سمجھ رہے. تو وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پر توکل کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. اللہ پر توکل ہمیں کرنا پڑے گا. ہاں اسباب کی دنیا میں نظر نہیں آ رہا کہ ہم فتح یاب ہو سکتے ہیں، لیکن دیکھیں اللہ پہ توکل بھی تو کرنا چاہیے. تو جب یہ ساری انہوں نے بھی کوشش کی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوشش کی ہوگی، ہارون علیہ السلام بھی کوشش کر رہے ہوں گے. اب یہ لگتا ہے کہ جب اچھی خاصی ان لوگوں نے کوشش کی تو وہ بس اب ایک طرح سے تنگ آ گئے. انہوں نے کہا صاف جواب دے دیں بس. تو انہوں نے جواب دیا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، اے موسیٰ ہم نے کبھی بھی وہاں پہ اب داخل نہیں ہونا. ہم نے تو آپ کو اپنا فیصلہ بتا دیا. اب آخری دفعہ بتا رہے ہیں ما داموا فیہا، جب تک کہ وہ وہاں پر ہیں. ٹھیک ہے، فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھے. یعنی ایک طرح سے یوں کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا لڑنے کا شوق ہے نا تو آپ اکیلے چلے جائیں اور آپ کا رب جا کے لڑ لیں، ہم جانے والے نہیں ہیں، ہم تو یہیں پہ بیٹھے. تو یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کا پھر عذاب ان کے اوپر نازل ہوا. اب آج امت مسلمہ کا بھی حال یہ نظر آ رہا ہے کہ آج ہم بھی اس اہم ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارا بھی فیصلہ یہ ہے، ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی لڑ لے. اب تو وقت کا نبی تو ہے ہی نہیں کہ ہم اس سے کہیں کہ تو اور تیرا رب جا کے لڑیں. اب تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہی لڑ لے. ٹھیک ہے، جب تو ان کو زیر کر دے گا ٹھیک ہے، اب پھر ہمیں حکومت دیتے ہم چلا لیں گے. تو یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا. پھر جب اللہ تعالیٰ نے جب ان پہ عذاب نازل کیا تو اب دیکھیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، پہلے تو ان کے لیے لکھ دی گئی تھی زمین، اب یہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے اب یہ زمین جو ہے وہ 40 سال کے لیے حرام ہو گئی، اب یہ وہاں پہ نہیں داخل ہو سکتے. یتیہون فی الارض، زمین میں خوار ہوتے رہیں گے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، تو اے موسیٰ علیہ السلام آپ اب اس فاسق قوم کے اوپر پریشان مت ہوئیے گا، غمگین مت ہوئیے گا، بس ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا. 40 سال پھر یہ صحرا میں خوار ہوتے رہے، یہاں تک کہ ان میں جو تقریباً 20 تک کے جو لوگ تھے، یعنی 20 سال کے اوپر کے لوگ تھے، وہ سب جو ہے مارے گئے. اور پھر نئی نسل وہاں پہ پروان چڑھی اور پھر ان کے اندر جذبہ جہاد پیدا ہوا. جب جہاد کرنے کے لیے وہ آمادہ ہوئے تو ہی نکل سکے اپنے اس عذاب سے. تو آج امت مسلمہ بھی شاید وہ سیرہ سینہ میں ہے، چکر کاٹ رہی ہے، خوار ہو رہی ہے، ذلیل ہو رہی ہے. اور اس امت کو بھی یہ سمجھنا ہوگا جب تک کہ وہ اس اہم ذمہ داری کے لیے کھڑے نہیں ہوتے اس وقت تک پھر یہ ذلت ان کے اوپر اسی طریقے سے مسلط رہے گی جیسے بنی اسرائیل کے اوپر رہی تھی. بالکل واضح ہم اس کو ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اپنے سے. اب موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو بیتی، انہوں نے کیا کہا اس کے بعد؟ وہ اتنے زیادہ دکھی ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میں اس قوم سے چلنا نہیں چاہتا. فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یعنی میرے اور اس قوم کے درمیان اب فراق پیدا کرتے. اللہ میں چلنا نہیں چاہتا. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، یعنی اس وقت وہ اس حالت میں تھے کہ ان کو وہ جو 2 لوگ تھے وہ بھی یاد نہیں تھے. پتہ نہیں، ایک انسان بے یقینی کیفیت میں ہوتا ہے تو انسان پھر ورسٹ کو سوچ رہا ہوتا ہے. تو ان کے ذہن میں شاید یہ تھا پتہ نہیں اب یہ 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، شاید یہ بھی نہ ہوں ساتھ کھڑے. تو اللہ کے سامنے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، میں تو چاہتا ہوں کہ ہم جائیں وہاں پر تو تیرا حکم جو ہے بجا لائیں، لیکن میرا بس ہے تو اپنی ذات پہ چلتا ہے یا اپنے بھائی پہ چلتا ہے اور کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، میں کیا کروں؟ قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ فراق پیدا کر دے، میں اس قوم کے ساتھ نہیں چلنا چاہتا. بہت دکھی ہوئے، دل برداشتہ ہوئے.
اب یہ اب دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر کیا اس وقت کیفیات جو ہیں وہ طاری ہوئی کہ اتنی محنت کی، اتنی اسٹرگل کی انہوں نے، ٹھیک ہے، اس قوم کے لیے، اور وہ ان کو فرعون سے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی مدد سے نجات دلوائی، لیکن اس کے باوجود ان کی قوم نے اس طریقے سے جواب دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ ان کو یہ موقع مل جائے، جو زمین ان کے لیے لکھ دی تھی اللہ تعالیٰ نے کبھی، تو دوبارہ وہ لکھ دی جائے اور وہاں پہ جائیں اور اللہ کے دین کو نافذ کریں، لیکن یہ حسرت ان کے دل میں رہی۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ جب 40 سال کمپلیٹ ہونے کو آئے تو کچھ ہمت پیدا ہو گئی تھی بنی اسرائیل کے اندر، اور کچھ جہاد کا بھی آغاز ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لیڈ کیا، کچھ فتوحات بھی ہوئیں، لیکن اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اس حسرت کے ساتھ ہی دنیا سے گئے۔ ٹھیک، اور اس والے سے بڑی انٹرسٹنگ حدیث بھی ہے کہ جو صحیح بخاری میں موجود ہے، بلکہ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، صحیحین میں ہے، کہ بڑی انٹرسٹنگ وہ حدیث ہے کہ ملک الموت جو ہے وہ جب جان قبض کرنے کے لیے آئے موسیٰ علیہ السلام کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ رسید کیا، اس کی آنکھ پھوٹ گئی، تو وہ واپس گیا اللہ کی طرف کہ اور جا کے کمپلین کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے اس ایسے بندے کی جان قبض کرنے کے لیے بھیج دیا جو مرنا نہیں چاہتا۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا واپس، ایک تو اس کی آنکھ فکس کی اور کہا کہ جاؤ اور اسے کہو کہ ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھے، اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہیں نا اتنے سال اس کے جو ہے بڑھ جائیں گے اس کی زندگی کے۔ تو جب ملک الموت واپس گئے اور جا کے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھی یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ آفر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اس کے بعد بھی میں مرنا ہی ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر آپ کو مرنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مرنا ہے تو پھر ابھی ٹھیک ہے، لیکن میری ایک خواہش ہے۔ اس خواہش سے پتہ چلتا ہے کہ کیا کیفیت تھی موسیٰ علیہ السلام کی ارض مقدس کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بس یہ خواہش ہے کہ میری میت ہے وہ وہاں پہ دفن ہو جو کہ ارض مقدس سے بس اتنا فاصلہ ہو اس کا جتنا جو ہے پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہوتا ہے، یعنی سٹونز سو کے ڈسٹنس کے اوپر جو ہے میری بس قبر ہو، بس یہ میری خواہش ہے۔ اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ کیا حسرت تھی جو ان کے دل میں تھی، جو دل میں ہی رہی۔ تو بہرحال یہ ایک بہت اہم واقعہ تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا، اس کو ریفر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا، اب دوسرا ایک واقعہ بھی ہے جس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ جو ہے وہ بھی مشہور واقعہ ہے، یہ نو انسانی کا پہلا قتل تھا بیسیکلی، جس کا واقعہ یہاں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، اور ان دونوں میں کسی ایشو کے اوپر تنازع ہو گیا۔ یہ تنازع کیا تھا، اس پہ کوئی صحیح حدیث میں تو کوئی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن مفسرین نے جو دیگر عیسائی روایات سے یا دیگر مقامات سے جو تفصیلات پیش کی ہیں، اس میں کچھ ایسے ہے کہ جب بات آدم اور حوا علیہ السلام جو ہیں پہلے انسان تھے، تو حوا علیہ السلام سے جو لوگ بچے پیدا ہوتے تھے تو وہ جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور وہ ایک دوسرے کے بہن بھائی کنسیڈر ہوتے تھے۔ اچھا، پھر دوبارہ جب ایک لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے تھے تو وہ بھی بہن بھائی کنسیڈر ہوتے تھے، لیکن ان دونوں کی پھر آپس میں جو ہے شادیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو جو حابیل کی جس سے شادی ہونی تھی یا حابیل کا جس سے نکاح ہونا تھا، وہ شکل و صورت کی بہتر تھی خاتون، اور جو قابیل کے جن سے نکاح ہونا تھا وہ شکل و صورت کی اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ تو اس ایشو کے اوپر تنازع ہوا تھا، تو جس کے اوپر پھر آدم علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو سیٹل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دونوں جو ہے اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی تو وہ حق پر ہے۔ تو حابیل نے جب قربانی پیش کی اور قابیل نے، دونوں نے جو قربانی پیش کی، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس پہ جو ہے مزید وہ حسد کی جو آگ ہے بھڑکی قابیل کے سینے میں، اور اس نے حابیل کو جو ہے شہید کر دیا۔ یہ پہلا قتل تھا جو نو انسانی کا ہوا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے پھر یہ لکھ دیا تھا اس کے بعد، یعنی اس ایشو کے بعد ہی یہ طے کر دیا گیا تھا، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، ویسے تو بنی اسرائیل کے لیے بھی لکھ دیا گیا، اور یہ پوری نو انسانی کے لیے یہ بات طے کر دی گئی کہ انہ من قتل النفس انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جس نے بھی کسی جان کو کسی جان کے بدلے نہیں بلکہ ویسے ہی قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا فساد کرتے ہوئے قتل کر دیا زمین کے اندر، فکأنما قتل الناس جميعا، ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، یعنی ایک انسان قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اور ومن احیاها، اور جس نے ایک کی جان بچائی، ایک شخص کی جان بچائی، فکأنما احیا الناس جميعا، تو اس نے ایسے ہی ہے جیسے کہ پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اللہ فرماتے ہیں یقیناً جو ہے ان کی طرف جو تمہاری طرف جو ہے ہمارے رسول آگے واضح
بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، ثم ان کثیر منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں اکثر لوگ جو ہیں زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دنیا میں بارہ پھر بھی فساد ہی رہا، دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے رہے، لیکن ہم نے یہ طے کر دیا تھا اس وقت، اور یہ قصاص کا قانون ہے جو کہ بعد میں جو ہے اسلام کے اندر بھی ویسے ہی رہا، وہی آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، جان کے بدلے جان ہے، تو حکم قصاص جو ہے وہ اس طریقے سے کنٹینیو رہا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی ان دونوں واقعات کو اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ جہاں پہ حکم دیا گیا تھا قتال کرنے کا وہاں تو بنی اسرائیل نے قتال کیا، اچھا جہاں پہ نہیں حکم تھا وہاں پہ لڑائی کرتے رہے، آپس میں تو خوب لڑائیاں کی، آپس میں تو خوب فساد کیا، لیکن جہاں پہ حکم تھا کہ اللہ کے دشمنوں سے لڑو وہاں پہ لڑائی نہیں کرتے تھے۔ آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال، ٹھیک ہے، آج جہاں پہ ہمیں حکم ہے کہ بھئی اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑو، اس مقصد کے لیے تو ہم لڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاں آپس میں فرقہ واریت ہو یا اور دیگر ایشوز ہوں تو خوب لڑائی کرتے ہیں، قتل و غارت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ بس وہ ایک قوم جب ایک مسلم قوم جب اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو جاتی ہے نا تو پھر یہی حال ہوتا ہے اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اب اسے کنکلوڈ کر رہے ہیں، یعنی اس پوری بات کو کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو کوئی ایسا ذریعہ جو اس کی قربت جس سے تمہیں مل جائے۔ وسیلہ کیا ہے؟ ایسا کوئی کام جس سے اللہ کی قربت نصیب ہو۔ وجاہدوا فی سبیلی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح۔ تو یہ ہے اس کا پورا کانٹیکسٹ کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اب یہ انسٹرکشن دے رہے ہیں کہ دیکھو وہ کام کیا کرو، وہ اعمال کیا کرو جس سے تم اللہ کی قربت حاصل کرو، یہی وہ وسیلہ ہے، ٹھیک ہے، اور جہاد کیا کرو اللہ کے راستے، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کا تمہیں حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ وسیلہ کا جو ایک غلط مفہوم ہمارے سامنے جو ہے وہ آتا ہے، جس کو بڑا جس کو جو ہے امت مسلمہ میں شرک کی بنیاد بنا کے رکھ دیا گیا ہے، حالانکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اور انفارچونیٹلی وہ سب لوگ جو ہیں جو توسل یا وسیلے کے باطل عقیدے پھیلا رہے ہیں وہ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں۔ جسٹ امیجن، اب دیکھیں کانٹیکس سے ہٹا کر جب آیت کو دیکھیں گے تو کیا اس کا مفہوم ہوگا، لیکن اس کانٹیکس میں دیکھیں تو مفہوم بڑا واضح ہے۔ یہاں وسیلے سے مراد اعمال صالح ہیں جن کے ذریعے سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور سب سے بڑا جو عمل صالح ہے وہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ، جس سے اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں تو یہ سیدھی سیدھی بات یہ بیان کی گئی ہے۔ اس لیے وسیلہ جو ہے اس کا صحیح تصور کیا ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگیں گے تو ہم اپنے اعمال کا وسیلہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اپنے اعمال جو ہیں ان کا وسیلہ دے سکتے ہیں، یا پھر ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کا وسیلہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو وسیلے کی صورتیں ہیں جائز ہیں۔ اس طرح تیسری ایک اور صورت بھی جائز ہے کہ کوئی نیک شخص ہے، اگر اس نے آپ کے لیے دعا کی ہے، یعنی زندہ ہے وہ شخص، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو، تو آپ اس کی دعا کو بھی وسیلے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ اس نے آپ کے لیے دعا کی ہے تو آپ اللہ سے یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ جو اس نے میری دعا کی ہے میرے لیے اسے قبول فرما، اور اس کے ذریعے سے میں اس کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو یہ سب وسیلے کی جو ہے جائز صورتیں۔ ذات کا وسیلہ دینا اس پہ بہرحال اختلاف ہے، یعنی جو ہمارے ہاں ایک مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے صدقے، ٹھیک ہے، آپ تیرے حبیب کے صدقے جو ہے مجھے یہ چیز عطا کر دے، تو یہ بہرحال اس سے منع کیا گیا ہے، اسے شرک تو نہیں کہنا چاہیے۔ اس پہ جو اختلاف اسی بات پر ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، لیکن یہ جو کبار ائمہ ہیں یا اسکالرز ہیں انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر شرک کی آمیزش آ سکتی ہے۔ اور پھر وسیلے کی ایک صورت ہوا جو بالکل حرام ہے کہ سیدھا جو ہے ان ہستیوں سے مانگا جائے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اب ہمارا یہ کام کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط تصور ہے اس کا، تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ امپورٹنٹ جو مقام تھا اسے ہم نے اب کنکلوڈ کیا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آیت نمبر 38 سے لے کے پھر 56 تک کا جو یہ مقام ہے، اس میں چوری کی حد کا ذکر اور دیگر احکامات بالخصوص جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، اور پھر اللہ کے احکامات کے نفاذ کی تاکید کی گئی ہے۔ نئے زمن میں بنی اسرائیل کو دی گئی ہدایات کا ایک خلاصہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ چور مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو، ٹھیک ہے۔ یہ اب واضح حکم شریعت کا آ گیا۔ اس والے سے اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ لوگ جو ہیں اس سزا کے حوالے سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ یا مسکنسیپشن پھیلاتے ہیں معاشرے کے اندر۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اصل میں دیکھیں جب تک کہ حالات ٹھیک نہ ہو جائے نا،
جب تک کہ تمام جو ہیں لوگ وہ ان کو ضروریات زندگی نہیں مل رہے، اس وقت تک جو ہے یہ سزائیں نافذ نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی بنیاد وہ ایک واقعے کو قرار دیتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے اس وقت جب کہ قحط آ گیا تھا تو آپ نے چوری کی سزا چوری کی جو سزا ہے ہاتھ کاٹنا، اسے منسوخ کر دیا تھا۔ معاذ اللہ، اتنی بڑی تہمت ہے یہ عمر بن خطاب کے رضی اللہ عنہ کے اوپر، یعنی وہ شخص جو سب سے یعنی زیادہ جو ہے مستعد رہتا تھا اللہ کی حدود کے نفاذ میں، اس کے اوپر یہ بہت بڑا الزام ہے۔ یہ بالکل غلط انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی۔ اصل میں چوری کی سزا کے اندر ہی کچھ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ جس کے تحت یہ ہر موقع پر یا ہر کنڈیشن میں جو ہے لاگو نہیں ہوتی یہ سزا۔ اس وجہ سے اس کو جو ہے صرف اس سزا کو معطل نہیں کیا تھا، بلکہ اس سزا کو نافذ نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس سزا کی کچھ کنڈیشنز جو ہے میٹ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جو ہے شریعت اسلامی کو منسوخ کر دیا تھا یا اس کو جو ہے ہولڈ پہ لگا دیا تھا۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی شریعت کو اس طریقے سے جو ہے وہ منسوخ کر دے یا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے اس کا نفاذ بند کر دے۔ تو یہ بہت غلط انٹرپریٹیشن ہے جو پیش کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ایک مقدار بھی رکھی ہے، یعنی خاص مقدار سے زیادہ کی چوری پہ ہاتھ کٹے گا، اس سے کم کی چوری پہ ہاتھ نہیں کٹے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مروی ایک روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ 1/4 دینار جو ہے وہ مقدار ہے، یعنی اس سے زیادہ کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس طریقے سے یہ بھی آپ وسلم کی احادیث میں تفصیلات ملتی ہیں کہ ایٹیبلز جو ہیں جیسے پھل اور ترکاری یعنی پھل اور سبزی ہے، اس کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ پھر ایک اور مقام پہ یہ بھی واضح کیا کہ کھانے کی چوری پہ جو ہے ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ایسا معاملہ نہیں ہے کہ مطلب بس آپ نے ہاتھ کاٹ دینا ہے، بلکہ اس کے لیے ایک مقدار بھی طے ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن کی چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے۔ اس طرح ایک جنرل یہ بھی ایک حضرت عائشہ سے مروی سے یہ حدیث ہے کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا۔ ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو بیت المال سے چوری کرتا ہے اس کا بھی ہاتھ نہیں کاٹا جاتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ تو یہ اب جو ہے تھوڑی سی بس ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم کریکٹ کر لیں۔ تو چوری کی جو سزا ہے وہ ہاتھ کاٹنا ہے، بالکل اس کی مقدار اگر طے ہے، اس کے زیادہ کسی نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ورنہ پھر یہ ہے کہ اس کی کنڈیشن بھی دیکھی جائیں گی۔ عام حالات میں بھی اس کی کنڈیشن دیکھی جائیں گی کہ کس کنڈیشن میں یا کن حالات کے اندر اس نے چوری کی تھی، اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کو کنسیڈر کر کے تبھی جو ہے اس سزا کو نافذ کیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کفر میں تیزی دکھانے والے جو منافق ہیں آپ کو غمگین نہ کریں، جو جھوٹ کے سننے والے ہیں اور باتوں کو ان کے اصل مقام سے بدل دینے والے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ حکم دیا جائے تو مان لینا ورنہ نہ ماننا، ٹھیک ہے؟ اب یہ منافقین کی بھی روش تھی اور یہود کی بھی روش تھی۔ اب اس کے کانٹیکسٹ میں ایک واقعہ بھی ہے کہ وہ کچھ اس طرح سے تھا کہ ان کے ہاں ایک جوڑا جو تھا، یعنی ایک مرد اور عورت، انہوں نے زنا کا ارتکاب کر دیا، اور ان میں سے دونوں یا ایک جو تھا وہ شادی شدہ زانی تھا۔ اب اس کی سزا تو رجم ہے ان کے ہاں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے اپنے پاس سے یہ طے کیا کہ اچھا یہ اللہ کی شریعت کو تو غریب بات ہے، کوئی اتنی امپورٹنس نہیں دیتے تھے، اپنی من گڑت جو ہے وہ شریعت نافذ کی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ جی ان کو کچھ کوڑے مارنے ہیں اور ان کا جو ہے منہ کالا کرنا ہے، ٹھیک ہے، پبلکلی جو ہے ان کو ڈیفیم کرنا ہے، بس یہ سزا انہوں نے طے کی ہوئی تھی۔ تو اب جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور میثاق مدینہ کے تحت ایک عہد بھی تھا مسلمانوں کا یہودیوں کے ساتھ، اور وہ اصول کیا تھا کہ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، یعنی وہ اگر آپ کے پاس آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لے کر تو آپ فیصلہ کر دیں یا اعراض کریں۔ تو یہ اختیار تھا ان کے پاس کہ وہ اپنا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ سکتے تھے۔ اچھا، اب ان کے دل میں ایک سازش پیدا ہوئی ہے، ایک شرارت پیدا ہوئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اگر انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا تو یہ ایک طرح سے ان کی انڈورسمنٹ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اندر تو پتہ تھا، دل میں تو کھوٹ تھا، پتہ تھا کہ ہم 2 نمبری کر رہے ہیں اللہ کی شریعت کے ساتھ۔ تو انہوں نے جا کے جو ہے یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی پوچھ لیا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہاری شریعت میں اس کا کیا فیصلہ ہے؟ جی ہماری شریعت میں تو ہے جی کوڑے مارنا اور منہ کالا کرنا۔ اچھا، اس وقت عبداللہ بن سلام اتفاق سے مسلمان ہو چکے تھے، جو ان کے بہت بڑے عالم تھے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی شریعت میں یا شریعت موسوی کے اندر اس کی سزا رجم ہے، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے کتاب میں نہیں لکھی ہوئی۔ اب انہوں نے تورات کھولا، ٹھیک ہے، اور پڑھنا شروع کیا، اور جہاں پہ یہ جو رجم کی آیت تھی اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے سکپ کر دی،
تو عبداللہ بن سلام جو ہے انہوں نے کہا اچھا یہ جو ذرا ہاتھ جہاں پہ آپ نے رکھا ہوا نا حضرت اس کو اٹھائیں. تو جو بھی ان کا وہ جو شیخ صاحب تھے وہاں پہ وہ پھر پکڑے گئے. انہوں نے جب ہاتھ اٹھایا تو نیچے رجم کی آیت موجود تھی. تو اس طریقے سے جو ہے ان کا معاملہ ایکسپوز ہو گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فیصلہ کیا کہ یہ رجم کی سزا ہوگی. تو یعنی یہ اس طرف بھی اشارہ ہے اس اہم واقعے کی طرف. اور بھی کچھ واقعات ہیں جو کتب تفاسیر میں موجود ہیں لیکن یہ واقعہ جو ہے زیادہ تر مفسرین نے سے کوٹ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ کے سننے والے اور حرام کھانے والے اگر آپ کے پاس آئیں تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیں ورنہ اعراض کریں. وہی جو میں نے آپ کے سامنے بھی آیت تلاوت کی. اچھا ہم نے تورات اتاری اللہ فرماتے ہیں اس میں بھی ہدایت و نور تھا اور انبیاء علیہ السلام اس کے مطابق ہی فیصلہ کیا کرتے تھے اور بعد میں یہودیوں کے مابین ان کے علماء اور مشائخ بھی اسی کے مطابق جو ہے ان کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے. اس طرح عیسیٰ علیہ السلام پر ہم نے انجیل نازل کی اور ان کے پیروکاروں کو حکم تھا کہ انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. یعنی ان کو بھی یہ حکم تھا کہ انجیل کو نافذ کریں جو اللہ کی. اچھا اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نا پیدر پیر یہ پھر وہ آیات نازل کی ہیں کہ جو اللہ کی طے کی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں, کافر ہیں, فاسق ہیں. تو یہ تینوں جو ہیں فتوے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فاسقون ظالمون. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ طے کر دیا گیا. تو اب ظاہر بات ہے ہم بھی اگر شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, اللہ کی دی ہوئی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو کیا خیال ہے, تو ہم اس فتوے سے بچ جائیں گے, ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اس کے ذریعے سے؟ تو نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ یہ امت مسلمہ میں اس پہ کنسنسس رہا ہے کہ جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا, جو بھی حاکم وہ کفر بواح کا ارتکاب کر رہا ہے, واضح کفر کا ارتکاب کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ہم نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل کر دی ہے اس لیے آپ اس کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے ان کے درمیان. ٹھیک ہے, آپ قرآن مجید کے ذریعے سے ہی فیصلہ ہوگا. یعنی اس سے پہلے آپشن تھی ان کے پاس کہ وہ چاہیں تو اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کر لیں یا آپ کو ریفر کر دیں اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, لیکن اب جو ہے اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اور اچھا آپ فیصلہ کیجئے اور ان کی خواہشات کی پیروی اب نہ کیجیے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج مقرر کر دیا ہے, اس لیے اب آپ کے لیے بھی ایک شریعت طے ہو چکی ہے اور ایک منہج جو ہے آپ کو بھی دے دیا گیا ہے. ورنہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی راستے پر رکھتا, لیکن اللہ کی مشیت ایسی نہیں تھی. تو اس سب کے بعد اب کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اب حکم الجاہلیہ یبغون, یعنی یہ جھنجھوڑ دینے والا انداز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت آ گئی تو اب اس کے بعد کوئی مسلمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے وہ کیسے جاہلیت کے فیصلوں کو ترجیح دے سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. اور کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا. اس پہ پھر جو ابن کثیر نے بہت ہی امپورٹنٹ انالیسس پیش کیا ہے, اور یہ اس وقت ایک ایسی سچویشن پیدا ہو گئی تھی تاریخ اسلام میں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے شریعت کے مطابق فیصلہ نہ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, ایک مقام ایسا آ گیا تھا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ تاتاریوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا اور بغداد کی سینٹ بجا دی, تو بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے انہی کو جو ہے اسلام سے روشناس کر دیا. ٹھیک ہے, وہ جو ہے نا ہے یہاں فتنہ ہے تاتار کے افسانے سے, پاس پا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو وہ اب جو اسلام میں آئے تھے, حکومت بھی تھی ان کے پاس, نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, تو لیکن ابھی صحیح طرح سے ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی, تو انہوں نے اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کیا بلکہ تز کے چنگیزی, یعنی وہ چنگیز خان کا ایک قانون کا مسودہ تھا جس کے اندر وہ کئی قوانین کا جو ہے ایک ملوبہ تھا, جس میں کچھ عیسائیت سے لیے گئے تھے قوانین, کچھ یہودیت سے لیے گئے تھے, کچھ اسلام سے لیے گئے تھے, اور کچھ چنگیز خان کے اپنے طے کردہ کچھ قوانین تھے, تو وہ جو ہے انہوں نے نافذ کر دیا. اب وہ ایک پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا کہ ایک مسلمان حاکم جو ہے وہ قرآن کو نافذ نہیں کر رہا, تو اس پہ پھر جو اس وقت بڑے جو امام موجود تھے جس میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے ہیں, انہوں نے پھر اس بات کو واضح کیا کہ جو حاکم بھی مسلمانوں کا, چاہے وہ کلمہ گو ہو یا نہ ہو, کیونکہ ایک سوال پیدا ہو گیا نا, یہ تو کلمہ گو ہے, مسلمان ہیں, ان کے خلاف بھی ہمیں لڑائی کرنی ہوگی. تو اس پہ پھر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا, اور بڑا زبردست فتویٰ دیا تھا کہ کوئی بھی مسلمان کا حاکم, مسلمانوں کا حاکم ایک بھی حکم کو نافذ نہیں کرے گا, اس متواتر حکم کو جو امت مسلمہ میں جس پہ کنسنسس ہے, تو پھر اس کے خلاف قتال واجب ہے, کیونکہ وہ کفر کر رہا اور اس کے
خلاف قتال اسی اصول کے تحت جو ہے واجب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قتال کرو ان سے جب تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ کفر کا فتنہ ختم کرنے کے لیے قتال واجب ہے، چاہے وہ کلمہ گو ہو یا نہ ہو۔ تو یہ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فتویٰ پیش کر دیا، انہی کے پھر شاگرد ہیں ابن کثیر۔ تو یہ تو آپ تفسیر ابن کثیر جو کہ بڑی مسند تفسیر ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ اس آیت کی تشریح میں انہوں نے پھر یہی بات واضح کی، یہی فتویٰ لگایا کہ یہ جو تاتاری ہیں جنہوں نے تس کی چنگیزی نافذ کر دی ہے، یہ کفر بوا کا ارتکاب کر رہے ہیں، واضح کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور ان کے خلاف قتال واجب ہے۔ تو یہ فیصلہ ابن کثیر کا بھی ہے۔ تو الحمدللہ یعنی یہ اس پہ پھر کنسنسس ہے امت مسلمہ، کوئی کنفیوژن نہیں رہی، لیکن آج کچھ کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، یعنی یہ اس حالت پہ یہ امت پہنچ چکی ہے۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے جو شیوخ ہیں وہ لوگوں کو یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ کلمہ گو ہیں، ان کے خلاف آپ لڑائی نہیں کریں گے، لڑائی آپ نے بار کافروں سے کرنی ہے، آپ آرام سے ان کی اطاعت کریں گے۔ تو وہ جو جیسے ان کے علماء اور مشائخ تھے جو کتمان حق کیا کرتے تھے، حق کو چھپایا کرتے تھے، اب ہمارے بھی جو علماء سو جو ہیں وہ اب یہ کام کر رہے ہیں۔ ہوئے کہ سجا فقیہان حرم بے توفیق، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کہ سجا فقیہان حرم بے توفیق۔ تو یہ بے توفیقی اب ان کے حصے میں آئی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہت اہم انسٹرکشن دے رہے ہیں اہل ایمان کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو کبھی دوست مت بنانا، ٹھیک ہے۔ بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے تو دوست ہیں، ایک دوسرے کے تو الہ ہیں، لیکن تمہارے ساتھ ان کا الائنس نہیں ہو سکتا۔ ومن یتولھم منکم فانہ منہم، اور تم میں سے اگر کسی نے ان کو دوست بنایا تو پھر وہ انہی میں شمار ہوگا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ معاملہ ہے کہ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو یہود و نصارہ کی آپس میں تو بڑی عداوت رہی ہے، بڑی دشمنی رہی ہے، اور اس کی سادہ سی وجہ یہ تھی کہ یہود تو مانتے نہیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، بلکہ وہ تو بہت بڑا الزام لگاتے تھے مریم علیہ السلام کے اوپر اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، تو اس لیے کبھی بھی ان کی نہیں بنی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی عیسائیوں کو اتھارٹی ملی ہے انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے یہودیوں کے ساتھ۔ ہٹلر کی تو مثال ابھی ریسنٹ پاسٹ میں موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کو ایک اچھوت کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ان کی جو گیٹوز تھے وہ شہر سے باہر، علاقوں سے باہر ہوتے تھے، اور وہاں سے ایک خاص قسم کا یہ ڈریس کوڈ پہن کے اگر آتے بھی تھے شہروں میں تو ڈریس کوڈ پہن کے آتے تھے۔ تو بہت ظلم ہوا، بہت بڑا ان کے ساتھ جو ہے یہ ظلم کا سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے الہ ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ اب ریسنٹ فینومنا آپ کو نظر آتا ہے، اور اس کا تعلق اینڈ ٹائم سے بھی ایک طرح ملتا ہے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اس وقت واضح کریں گے، ہم سورہ اسراء کو پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمیں یہ انسٹرکشن دی جا رہی ہیں کہ تم نے ان کو کبھی الہ نہیں بنانا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی غیر حربی کافر ہیں اہل کتاب ان سے بد اخلاقی سے پیش آئیں، آپ نے ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، لیکن ان کو دوست بنانے سے مراد یہ ہے کہ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرنا آپ نے، اور ان کو جو ہے ایسا دوست نہیں بنانا جو رازدان ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے واضح انسٹرکشنز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی۔ تو اس کے بعد اس پوری بحث کو جو ہم نے دیکھا کہ جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طریقے سے دو اہم واقعات کو اللہ تعالیٰ نے بنیاد بنا کر پھر اس پہ ایک بہت امپورٹنٹ کنکلوژن ہمارے سامنے رکھا تھا۔ اور ایک تو واقعہ وہی بنی اسرائیل کا جہاد سے انکار کرنا ہے، اور دوسرا واقعہ حابیل و قابیل کا ہم نے دیکھا، اور پھر اس کے بعد جو دیگر انسٹرکشنز ہیں ان کا ذکر یہاں پہ آ گیا۔ تو ان سب کو نظر میں رکھیں اور پھر اس آیت کو دیکھیں تو آپ کو اس کا اصل مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین سے مرتد ہو گئے، اللہ کے دین سے پھر گئے۔ اب یہ دیکھیں یہ دین وہ ہے جس میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ بھی ہے، یہ دین بغیر جہاد و قتال فی سبیل اللہ کے نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر اس دین سے تم پھر گئے تو پھر اللہ کیا کرے گا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان پر بہت وہ نرم ہوں گے، اور أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں پر بہت ہی سخت ہوں گے۔ یعنی یہ ان کی صفت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپس میں تو جناب خوب جو ہے وہ لڑائی کرنا، قتل و غارت کرنا اور دشمنوں کے خلاف بالکل بیٹھ جانا، ایسا نہیں ہوگا۔ تو
ٹھیک ہے، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم ہو کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ آپس میں نرم خو ہوں گے، دشمن کے خلاف سخت ہوں گے، اور یجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس حوالے سے کسی کی ملامت کی پرواہ وہ نہیں کریں گے۔ آج یہی مسئلہ ہے نا، آج ہم جب جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی بات کرتے ہیں، یا ہمارا جو گلوریس پاسٹ ہے جب اس کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیں ملامت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، ویسٹ کی طرف سے باقاعدہ ایک کیمپین لانچ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اب اورینٹلزم کی جو پوری جو تحریک ہے وہ تو ہے ہی اسی لیے کہ مسلمانوں کو ڈیمونائز کیا جائے، اور خاص طور پہ اس کی ریسنٹ ہسٹری میں جو ویو آئی ہے، جو ریسنٹ ویو تھی، اس میں تو مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور فنڈامنٹلسٹ قرار دیا گیا۔ تو اس میں پھر جو مسلم اپولوجیٹکس ہیں وہ تو یہی جناب بتاتے ہیں جی بالکل جی ہماری تاریخ میں تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ ہم نے نہ تو وہ جہاد کیا ہے، بلکہ اسلام تو بڑا پیسفل مذہب ہے۔ تو یہ وہ لوگ کہ جو ان کی ملامت کے خوف میں آ کے اپنے دین کو تبدیل کر رہے ہیں یا دین سے مرتد ہو رہے ہیں، تو ایسے اہل ایمان جو ہے وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پہ چاہتا ہے وہ نچھاور کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسیع علم والا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو پورا مقام تھا وہ کنکلوڈ ہو گیا، اور جہاد و قتال فی سبیل اللہ کی امپورٹنس ایک دفعہ پھر ایک واضح الفاظ کے ساتھ ہمارے سامنے آ گئی۔ اس کے بعد پھر اب ہم آیت نمبر 57 سے 71 تک کا جو مقام ہے اس کو دیکھیں گے۔ اس میں مسلمانوں کو اہل کتاب کے والے سے مزید نصیحت کی گئی ہے، ان کے مزید جرائم کا ذکر ہے، اور ایک دفعہ پھر نفاذ الدین کی پرزور تاکید ہمیں یہاں پہ نظر آئے گی۔ تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار، یہ جو اہل کتاب ہیں اور جو کافر ہیں، ان کو تم جو ہے اپنا دوست مت بناؤ، کیونکہ انہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو تو کبھی بھی اولیاء تم نے نہیں بنانا۔ پہلے بھی ذکر آ گیا تھا کہ دیکھو یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، یہاں پہ اب خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کیوں، کیونکہ انہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان والے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے وارن کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ کوئی الائنس نہیں بن سکتا مسلمانوں کا۔ کاش کہ آج یہ بات مسلم حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آج ہمارے جو حکمران ہیں وہ جاتے ہیں ان کے پاس الائنس بنانے کے لیے۔ اب اس سب سے بڑی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ ترکی، اس نے کتنی کوشش کی، حالانکہ وہ سیکولر ترکی تھا، یعنی سب سے زیادہ سیکولر اگر ملک ہو سکتا ہے پورے امت مسلمہ میں تو وہ ترکی تھا۔ اس نے جو ہے کتنی کوشش کی کہ وہ یورپین یونین کا حصہ بن جائے، انہوں نے نہیں بننے دیا۔ تو وہ کوشش بھی کر کے دیکھ لی، تب بھی وہ آپ کو الائے نہیں بنا رہے۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ اس انسٹرکشنز کو ذرا اپنے پلے باندھ لیں۔ تو یہ بات اپنے جو ہے اچھی طرح سمجھتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تو اہل کتاب مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ ہم سابقہ اور موجودہ سب کتب کو مانتے ہیں، یعنی ہم تو سب کو ماننے والے ہیں، ہم سے مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ فرماتے ہیں یہودی جب آپ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی داخل ہوتے ہیں، اور اسی حالت میں وہ نکل گئے۔ اللہ جانتا ہے جو یہ چھپا رہا ہے۔ یہ یہودی خاص طور پہ یہ سازشی جو یہودی تھے وہ آیا کرتے تھے اسلام میں، دل میں کفر ہی ہوتا تھا، لیکن دکھانے کے لیے کہ ہم اسلام میں آ گئے، اور پھر شام کو کافر ہو جاتے تھے۔ اور اس طریقے سے جو سادہ لو یہودی تھے یا سادہ لو اہل کتاب ہیں ان کو وہ گمراہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں کبھی ایمان داخل ہی نہیں ہوا، یہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے، کفر کے ساتھ ہی نکل گئے۔ پھر یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی ایسے یہ ظالم تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ جب اس طرح کی آیات آئی نا کہ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ ٹھیک ہے تم اللہ کو قرض حسنا دو، اچھا قرض دو، تو وہ تو ایک بڑا خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا موٹیویٹ کرنے کے لیے مسلمانوں کو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کھپاؤ، انفاق فی سبیل اللہ کرو۔ لیکن انہوں نے جو ہے اس کا مذاق بنا دیا کہ دیکھو جی مسلمانوں کا جو اللہ ہے وہ فقیر ہے، وہ تو قرضے مانگتا ہے معاذ اللہ۔ اس پہ پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پہ بھڑکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پر لعنت ہو اس بات پہ جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کا تو ہاتھ تو ہے، وہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں۔ اور اس طرح یہ کلام جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس طرح کئی لوگوں کے کفر میں اضافے کا ہی باعث بن جاتا ہے۔ یعنی یہ کلام تو ہدایت، سراسر ہدایت ہے، لیکن یہ ہے کہ جو
بدنیتی کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو پھر اس کو اس سے گمراہی ہی ملے گی. جیسے کہ یہود کا معاملہ تھا، ایک آیت کا سیدھا سا مطلب تھا، لیکن انہوں نے اپنے جو خبث باطن کی وجہ سے اس کی ایک ایسی غلط تعبیر کی جس سے پھر وہ لعنت کے مستحق ٹھہرے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ غلط تعبیر کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے سرکشی میں اور گمراہی میں ہی پڑ جاتے ہیں. پھر ان کے درمیان اللہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا دعوت قیامت تک کے لیے ڈال دی ہے. یعنی یہود و نصارہ کی آپس میں بھی یہ دعوت رہی، خود عیسائی جو دیگر فرقے تھے ان کے درمیان میں یہ دعوت ہے، یہودیوں کے بھی فرقے رہے تو آپس میں بھی ان کی دعوت رہی، لیکن یہود و نصارہ کی بھی ایک دشمنی رہی یہ، اور قیامت تک جو ہے جاری رہے گی. تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں دور کر دیتے اور انہیں جنت میں جگا دیتے. یہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ پھر حق کی طرف آئے. اور اگر وہ باقی قائم کرتے، اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ. اب بہت ہی اہم آیت ہے اور بہت بڑا اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور جو بھی ان کی طرف نازل ہوا ہے ہماری طرف سے، تو لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو پھر یہ اوپر سے بھی کھاتے، اپنے زمین کے نیچے سے بھی کھاتے، پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی ہر طرف سے رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جاتے. ٹھیک ہے، یعنی اگر یہ ایسا کرتے تو ان کے لیے رزق کے دروازے کھل جاتے. اب دیکھیں آج سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا. تو اکنامک جو ہے فیکٹرز اگر خراب ہو رہے ہیں تو پھر وہ گروز جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی ڈی پی کو بڑھانا ہے، پر کیپٹا انکم بڑھانی ہے، تو یہ کرنا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا. لیکن اس میں یہ بات کبھی زیر بحث نہیں آتی جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ایک مسلمان قوم جس کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے اللہ کے کسی دین کے ساتھ ہے، اس کا معاملہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے تو یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر وہ اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرے گی تو پھر اس کے اکنامک فیکٹر صحیح نہیں ہو سکتے. اور ہم پہلے پڑھ آئے ہیں یا ہم نے ابھی پڑھنا ہے سورہ انعام کے اندر، ہم دیکھیں گے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے کہ اگر اکنامک فیکٹرز پھر بھی بہتر ہو رہے ہیں، اللہ کا دین نافذ نہیں کیا ہوا کسی قوم میں، تو پھر تو یہ سمجھ لو کہ اس کو آخری اب جو ہے چھوٹ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر عذاب استحصال یا سخت عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا. ٹھیک ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ ہم اب دین کو نافذ نہیں کر رہے، اس لیے یہ اکنامک فیکٹر سارے خراب ہو گئے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو بھی فرما رہے ہیں اہل کتاب کو کہ اگر وہ قائم کرتے تورات اور انجیل کو اور جو بھی ان کی طرف نازل ہوا ہے، پھر اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے. لیکن کیا ہوا، منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ درمیانی روش میانہ روش کا ہے، لیکن کثیر منہم ساء ما یعملون، ان میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو برا ہے وہ کام جو وہ کرتے ہیں. تو اب یہاں پہ ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر پہنچا دیں جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے پھر رسالت کا حق ادا نہیں. بہت اہم آیت ہے. داعی اللہ، جتنے بھی آج داعیان دین ہیں نا، ایک داعی اللہ کے لیے اس سے زیادہ امپورٹنٹ آیت نہیں ہو سکتی. اور آج تو آپ کو پتہ ہے کہ داعیان دین کا ایک بڑا سلسلہ ہے. آج تو انفارچونیٹ معاملہ ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ایک تو ایک پوری انڈسٹری بن گئی. ٹھیک ہے، اب تو سیلیبریٹی داعیز کا ذکر بھی آتا ہے، اس میں بہت اب جو ہے فیم ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو معاملہ ہے نا، یہ سمجھ لینا چاہیے اچھے طریقے سے ان داعیان دین کو کہ دیکھو اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ دین کے اندر کچھ کمی کر رہے ہیں، دین کا ایک کمپرومائز ورژن پیش کرتے ہیں. کمپرومائز ورژن تو دور کی بات ہے، دین کے اندر کچھ تھوڑا بہت بھی دین کم کرنا یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا. اللہ ہمارے دیکھیں انداز کیا ہے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھول کر پہنچا دے جو کچھ بھی ہماری طرف سے نازل ہوا ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اچھا کیا وجہ ہوتی ہے کہ داعی اللہ وہ کمپرومائزڈ ورژن پیش کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے؟ کہ خوف ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں یہ جو ورژن ہے یہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اگر ہم پیش کریں گے تو خطرہ ہو جائے گا جان کو. تو وہی ایک فیکٹر ہو سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ پرواہ نہ کریں، آپ جو یہ دین پیش کر رہے ہیں
اگر یہ دین کے دشمن جو ہیں آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ آپ کو وہ لوگوں سے بچا لے گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. لیکن انداز کیا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہدایت نہیں دے گا کہ جو اس کی مخالفت کریں گے. لیکن جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے ہمیں جو ہے پیش کرنا ہے. یا تو پھر کوئی اور کام کر لیں، بہت اور کام ہیں، بہت اور بزنسز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں اگر آپ نے پیسے ہی کمانا ہے، فیم کمانی ہے، لیکن کم سے کم دین کو اس کے لیے استعمال نہ کریں. اگر دین کی دعوت پیش کرنی ہے تو پھر سیدھا جو دین ہے، جو کمپلیٹ دین ہے، اسے پیش کریں، چاہے پھر جو بھی اس کا ریئیکشن ہو، چاہے آپ کو لائکس ملیں نہ ملیں، چاہے آپ اتنے وائرل ہوں یا نہ ہوں، اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر. اصل بات یہ ہے کہ دین کو پورے طریقے سے آپ کو پہنچانا ہے. اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھیں سب سے بڑے مجرم آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا. یعنی کتمان حق یہ بہت بڑا جرم ہے. بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، علماء و مشائخ تھے، انہوں نے یہ کام کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام تک نہیں کرے گا، نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا روز محشر. اتنے غضبناک ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر. تو یہ ہمیں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے. پھر فرماتے ہیں کل جاہل الکتابی لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی شے پہ نہیں ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو بھی تمہاری طرف جو ہے تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. کوئی تمہاری حیثیت نہیں. ایک اگین وہ بات ہم کر رہے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس کا تعلق کسی نہ کسی دین الہی کے ساتھ ہے، تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کی شریعت ہے اس کو نافذ کرے، ورنہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، وہ بے بنیاد ہے. اور وہ اسی طریقے سے خوار ہوتی رہے گی دنیا میں، جیسا کہ امت مسلمہ کا آج حال ہے. ٹھیک ہے، آج ہم جو ہے خوار ہو رہے ہیں. خوار از مسجور یہ قرآن شدی، شکر سنجے کرتے شے دوران شدی. اقبال کہتے ہیں تم خوار ہوئے، قرآن کو چھوڑ دیا، تم قرآن کا نفاذ چھوڑ دیا. تو اب یہ اگر دیکھیں تو یہ یوں بھی جو ہے یہ آیت صحیح بنتی ہے. کل یا یہاں تھا نا اہل الکتاب، تو جو اہل الاسلام ہیں، اگر لستم علی شیء، تم بھی کسی شے پر نہیں ہو، حتی تقیموا، جو بھی قرآن ہے جب تک کہ تم اس کو قائم نہیں کرتے. تو اللہ مطلب ولا یزیدن کثیر منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. لیکن یہ ہے کہ ان کا اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی طغیانی اور کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے. جو بھی نازل کیا ہے آپ کی طرف، اس کی وجہ سے کوئی ہدایت پر نہیں آتے یہ لوگ، بلکہ کفر اور طغیانی میں جو ہے بڑھتے رہتے ہیں. فلا تأس علی القوم الکافرین. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کافر قوم کے بارے میں پریشان مت ہوں. ان الذین آمنوا بالذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور اس کے بعد بہت اہم اصول ایک دفعہ پھر جو ہے دہرایا جا رہا ہے. یہ اس کا ذکر پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ہوا ہے کہ ایمان اور عمل صالح دونوں لازمی شرائط ہیں اگر ہم آخرت میں کچھ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اے ایمان والو تم بھی سن لو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، جو یہودی ہیں ان کے لیے بھی یہ اصول تھا، والصابئون، اور جو صابی تھے ان کے لیے بھی یہ اصول تھا، والنصارى، اور نصارہ کے لیے بھی یہ اصول تھا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ ان میں سے جو بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے، وعمل صالحا، اور ساتھ اچھے اعمال بھی کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پھر ان کے لیے کوئی نہ کوئی خوف ہے نہ حزن ہے. یہ دونوں شرائط پوری نہیں ہوں گی تو پھر خوف اور حزن نہیں ہے پھر. ٹھیک ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف ایمان کے اوپر ایکسیپٹ کر لیا جائے. بعض لوگوں نے اگین اس آیت کی بنا پر اور اس طرح کی جو دیگر آیات ہیں ان کی بنا پر ایک جواز پیدا کرنے کی کوشش کی ہے ریلیجس پلورلزم کو، یعنی جو مذہبی تکثیریت کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کہ اس میں اصول کیا ہے کہ بھئی یہ نہ کہیں کہ جی اسلام ہی برحق ہے، یا عیسائی یہ نہ کہیں کہ جی عیسائیت ہی برحق ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارا جو مذہب ہے دوسرے سے کچھ بہتر ہے، ہماری تعلیمات کچھ دوسرے دین سے بہتر ہیں. بس یہاں تک کہ آپ کہہ سکتے ہیں، حتمی بات نہیں آپ کر سکتے. ٹھیک ہے، ریلیٹیو بات آپ کریں گے. تو اس طرح پھر تمام ریلیجنس کی جو ہے ایک طرح سے گنجائش پیدا کی جاتی ہے. اسی کے نام پہ آپ کو پتہ بڑے بڑے پھر جو ہے ایجنڈاز چل رہے ہیں، انٹرفیتھ ڈائلاگ، انٹرفیتھ ہارمنی، اور اس طرح کی جو ہے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، باقاعدہ فنڈڈ ہیں ویسٹ کی طرف سے. اب یہ جو اتنا بڑا جو ہے فتنہ آ رہا ہے اور پھر اس کی جو آن سلاٹ ہے، ابھی تو ہمیں
مسلموں کو پتہ چلنا ہے کہ کتنی بڑی آن سلاٹ ہوگی. اس کے لیے باقاعدہ پریپریشنز کی جا رہی ہیں. کنٹینڈنگ ماڈرنٹیز کے نام سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ انڈو پاکستان اور بنگلہ دیش وغیرہ علاقوں میں چل رہا ہے، جس میں پھر وہ جو مدرسہ ڈسکورسز کے نام سے انہوں نے جو ہے ایک پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس میں یہاں پہ اسکالرس کو تیار کیا جائے گا اسی لیے تاکہ وہ جو ہے اس پوسٹ ماڈرن ورلڈ کے اندر دین کی صحیح یا دین کی ماڈریٹ انٹرپریٹیشن کریں. تو یہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس آیت کا سہارا لیتے ہیں. دیکھیں جی، یہاں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، چاہے وہ ایمان والے ہوں، چاہے یہودی ہو، صحابی ہوں، نصارہ ہوں، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے کے آتے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے کوئی خوف اور حذر نہیں ہے. اس میں تھوڑی یہ کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لازم مانا، تو اسلام کو ماننا لازمی نہیں. حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. اس کی تشریح یہی ہے کہ وہ جو اپنے اپنے وقتوں میں، جب آپ کو پتہ ہے یہودیت ہی مذہب تھا تو وہی سچا مذہب تھا اس وقت جو اس دین کے اوپر چلے تو اور انہوں نے اعمال کیے اچھے، ایمان لے کر آئے اور اعمال کیے اچھے تو وہ کامیاب. اس طرح جب صحابی دین موجود تھا تو اس وقت انہوں نے صحیح اعمال کیے، کے لیے کوئی خوف و ڈر نہیں ہے. اور اس طریقے سے جب نصارہ موجود تھے اور جب عیسائیت کا جو صحیح ورژن تھا وہی سچا دین تھا تو جنہوں نے پھر اس کو مانا تو ان کے لیے بھی کوئی خوف و ڈر نہیں. اور اس طرح اہل ایمان کے لیے بھی معاملہ ہے. تو یہ یعنی ود رسپیکٹ ٹو دیئر اون ایراز کی بات ہو رہی ہے. یہ جو ہے اس کو جو ہے یونیورسلائز نہیں ہم کر سکتے. تو یہ بہت اہم اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد دیا اور رسول بھیجے علیہ السلام، تو جب بھی ان پر رسول آئے وہ لے کر جو ان کی مرضی کے خلاف تھا تو ان کے ایک فریق کو تو انہوں نے جھٹلایا اور ایک کو قتل ہی کر دیا، اور خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، اور وہ اندھے اور بہرے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے. یعنی جب انہوں نے ایسی حرکتیں کی بعد میں پھر ان کی توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ چھوٹ دی، لیکن وہ اپنی سروش پہ برقرار رہے، پھر اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 57 سے 71 تک کا یہ مقام ہے. اس میں اہم نصیحتیں اور انسٹرکشنز جو ہیں وہ ہمارے لیے آ گئی. اس کے بعد آیت نمبر 72 سے لے کے پھر 86 تک کا جو مقام ہے، اس میں نصارہ کی غلط نظریات کا رد ہے، یہود کی باطل روش کا بھی ذکر ہے، اور اہل کتاب کے دین میں غلو کرنے کا ذکر ہے. تو اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وہ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. یہ یعقوبیہ فرقہ ایک موجود تھا ان کے ہاں جو یہ بات کرتا تھا. حالانکہ انہوں نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. وہ جو شرک کرتا ہے وہ اپنے اوپر جنت کو حرام کر لیتا ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھا دیا. پھر فرماتے ہیں وہ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں تیسرا ہے، یعنی جو ٹرینٹی کا جو عقیدہ جنہوں نے گھڑا یہ بھی کافر ہو گئے. حالانکہ اللہ صرف ایک واحد ہے، اگر یہ باز نہ آئے تو بڑا عذاب انہیں پہنچے گا. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جو ہیں نہیں ہیں مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں جو تھی وہ صدیقہ تھی، اور دونوں انسان تھے، کھانا کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کی حیثیت صرف یہی تھی. اس سے آگے ان کے ساتھ جو ہے الوہی صفات جو ہے وہ منسوب کر دی گئی. یہ بالکل باطل عقیدہ تھا. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب دین میں غلو مت کرو اور ان کی پیروی نہ کرو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور کئی لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو لوگ ہیں کہ جو خود بھی گمراہ ہوئے اور باقی لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کر دیا، یہ اب باقاعدہ جو ہے ایک پورا گروہ ہے جس کی طرف اب یہاں پہ اشارہ ملتا ہے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر ایک انٹرسٹنگ رائے کا اظہار کیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو جن لوگوں کا ذکر ہے نا، یہ بیسیکلی فلاسفہ یونان ہے کہ اللہ کل جاہل کتابی لا تغلو فی دینکم، اہل کتاب دین میں غلو مت کرو غیر الحق، یعنی بغیر حق کے، ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل، اور نہ پیروی کرو ان کی ایسی قوم کی خواہش کی کہ جو خود بھی گمراہ ہوئے اس سے پہلے، اور جنہوں نے کثیر لوگوں کو گمراہ کیا اور جو سیدھے راستے سے بالکل جو ہے وہ ہٹ گئے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ جیسا میں ذکر کر رہا تھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ فلاسفہ یونان ہیں جنہوں نے عیسائیت کو بھی جو ہے پرورٹ کیا. اس طرح اسلام کے اندر بھی بڑا گہرا امپیکٹ ہوا فلاسفہ یونان کا کہ جب گریک فلاسفی
جو ہے اس کے تناظر میں جو ہے اسلام کی نئی انٹرپریٹیشن کی گئی، جس کی وجہ سے بہت سے گمراہ فرقے جو ہے پیدا ہوئے اسلام کے اندر۔ تو یہ اہم ممکن ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ فلاسفہ یونان ہی مراد ہوں، لیکن جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ کی رائے ہے اس کا ایک جواز ضرور یہاں پہ بنتا ہے، گو کہ دیگر مفسرین نے جو ہے یہاں پہ فلاسفہ یونان مراد نہیں لیا، لیکن یہ ہے کہ مولانا مودودی کی رائے میں بہرحال ایک وزن معلوم ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی جو تصانیف کا مطالعہ کریں، جو ان کے اسکالرز نے لکھی ہیں، یا خاص طور پہ جنہوں نے بائبل کی ہسٹری مرتب کی ہے یا عیسیٰ اسلام کو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں دیکھا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو بھی تصانیف ہے ان کو اس میں یہ آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ یہ جو شروع کی جو گاسپلز تھیں، یعنی گاسپل آف مارک، لیوک اور میتھیوز، ان کے اندر کہیں پہ بھی یہ ذکر نہیں تھا کہ عیسیٰ اسلام جو ہے کوئی خدا ہے یا خدا کے بیٹے۔ تو یہ نظریات پھر کہاں سے یہاں پہ آ گئے؟ تو یہ جو نظریات تھے اگر آپ جا کے دیکھیں، کئی اس میں ریفرنسز آپ کو مل جائیں گے، جس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ بیسیکلی یہ سینٹ پال تھا۔ یہ سینٹ پال بیسیکلی جو پہلے یہودی تھا لیکن بعد میں اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھا، اور پھر جتنے بھی باتیں نظریات تھے ان کی ایک طرح سے جڑیں جو ہیں اسی نے فراہم کی، یعنی سینٹ پال ہی تھا جس نے سب سے پہلے جو ہے الوہی صفات کو عیسیٰ اسلام کے ساتھ منسوب کرنا شروع کیا۔ تو یہ ان کے اسکالر جو ہیں اس وجہ سے کافی تفصیل سے انہوں نے اپنی ریسرچ پیش کی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر یہ جو ٹرینٹی کا سارا عقیدہ ہے، اس کو بھی اگر غور سے دیکھا جائے تو اس کا جو فکری سانچہ ہے وہ یونانی ہے، یعنی یہ ہیں تو عیسائی تعلیمات لیکن یہ ڈھلی ہوئی ہیں ایک گریک فلاسفی کے اندر۔ تو یعنی فلاسفہ یونان جو ہے ان کا بڑا ایک گہرا اثر تھا عیسائیت کے اوپر، اور ہم بعد میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو اس کی جو تھیولوجی مرتب کی گئی یا کرسچن جو فلاسفی ہے اس کے اندر بہت بڑا ایک امپیکٹ ہے گریک فلاسفی کا۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم معاملہ ہے جس کو یہاں پہ واضح کیا گیا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی یہ جو عقائد ہیں عیسائیت سے متعلق، یہ تو مرتب ہی بہت بعد میں جا کے ہوئے ہیں۔ یہ کہیں جا کے کوئی اس پہ جو بحثیں وغیرہ ہوئیں وہ 30ویں صدی عیسوی میں کوئی بحثیں ہوئیں، جس میں پھر یہ بتایا گیا کہ جناب یہ جو عیسیٰ اسلام ہے وہ کلام کے جسدی ظہور ہیں، ٹھیک ہے، یعنی یہ صفت کلام ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی، اس کی جو ہے وہ فزیکل مینیفیسٹیشن ہے، اور وہاں اس طریقے سے الوہی صفات ان کے ساتھ منسوب ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس پہ جو ہے بحثیں ہوتی رہیں، پھر 4ویں صدی میں جا کے یعنی عیسیٰ اسلام کے جانے کے 300 یا 400 سال کے بعد یہ بحثیں ہو رہی ہیں، اور اس میں پھر جو ہے بڑی اہم ان کی کچھ کاؤنسلز ہیں جن کے اندر پھر یہ آفیشیل جو عقیدہ تھا یہ طے کیا گیا، یعنی عیسیٰ اسلام کے جانے کے دیکھیں کہ 300 سال کے بعد جو یہ بات طے ہو رہی ہے۔ ان کے اس حوالے سے ایک بڑی اہم جو کونسل منعقد ہوئی تھی وہ نائسیہ کی کونسل ہے جو 325 عیسوی میں جو موجودہ ترکی ہے اس میں یہ مقام موجود ہے، جہاں پہ پھر جو اس پہ بحث ہوئی کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے اندر الوہی صفات بھی ہیں اور وہ بشر بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے پھر کچھ اور امپورٹنٹ کاؤنسلز ہیں جس میں کارل سیڈن کی ایک کاؤنسل ہے، اورنج کاؤنسل ہے، جس میں پھر بعد میں جا کے یہ سارے عقائد مرتب ہوئے، تثلیث کا عقیدہ اور پھر جو کفارے کا عقیدہ ہے، یہ سب عقائد بعد میں جا کے مرتب ہوئے۔ تو شروع کی جو عیسائیت ہے یا اس سے متعلق جو بھی لٹریچر آپ کو ملتا ہے اس میں تو یہ کہیں پہ نظر نہیں آتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ ایک رسول کے علاوہ، ایک بشر کے علاوہ کچھ اور سمجھتے تھے۔ تو یہ بہرحال ایک غلوف تھا اہل کتاب کو جو انہوں نے کیا، اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ بگاڑ یہاں تک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اہم بات واضح کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر عیسیٰ ابن مریم اور داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، ٹھیک ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، یعنی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے اور ان کی زبان سے اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے بنی اسرائیل پہ لعنت کی گئی۔ کس بات پہ؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کیونکہ یہ برائیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے، اور دوسرا برا کام کیا کرتے تھے کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور یہ دوسروں کو برائی سے روکتے نہیں تھے جب اس کا ارتکاب ہوتا تھا۔ لبئس ما کانوا یفعلون، تو اللہ فرماتے ہیں بہت ہی برا ہے جو کام یہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے کہ بنی اسرائیل میں جو بگاڑ اصل میں پیدا ہوا تھا نا وہ یہیں سے پیدا ہوا تھا۔ یہ صحیح حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے
جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا یہ تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو تھا، ٹھیک ہے، دیکھ کر جو ہے اس کو روکتا تو تھا کہ اللہ سے ڈر اور یہ برائی چھوڑ دے، یعنی اس طرح سے تو وہ نہیں منکر باللسان کا جو ہے فریضہ سر انجام دے رہے تھے، یہ تیرے لیے جائز نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے، یعنی یہ ضرور وہ کہتا تھا اپنے اس بھائی کو، لیکن دوسرے روز پھر اسی کے ساتھ اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر یا شرم محسوس نہ ہوتی تھی۔ یہ نہیں منکر کا جو فریضہ ہے اس کی ادائیگی سے بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے روک دیا، بلکہ پھر اس کا سوشل بائک آؤٹ بھی کرنا ہے، اس شخص کا آپ نے اس کے ساتھ قطع تعلق کرنا ہے کہ جب تک کہ وہ اس برائی سے باز نہیں آ جاتا، تبھی تو اس پہ امپیکٹ پڑے گا، ورنہ تو امپیکٹ پڑے گا ہی نہیں۔ تو یعنی بنی اسرائیل میں بگاڑ جو شروع ہوا تو یہاں سے ہوا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان آپس میں پھر اللہ فرماتے ہیں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق ٹھہرے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو، یعنی اب اس پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے مسلمانوں کو یہ انسٹرکشنز دیں کہ دیکھو تم ضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو اور ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو ورنہ تمہارا حال بھی ایسا ہوگا۔ ایک اور جو حدیث ہے جو مسند احمد میں موجود ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اس فریضے کے ترک کرنے پر یعنی یہ وعید بھی سنائی گئی ہے کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے اگر تم نے کام چھوڑ دیا، پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو وہ قبول نہیں ہوں گی۔ تو بہت اہم فریضہ ہے، اسلام میں بھی اس کی بڑی امپورٹنس ہے، سگنیفیکنس ہے، تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہودیوں کی مشرکین کے ساتھ دوستی پر اللہ ان سے ناراض ہے کہ یہودیوں نے جو ہے مشرکین سے بڑا ایک الائنس بنایا ہوا تھا اور ان کو جو ہے گمراہ کر رہے تھے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہود اور مشرک مسلمانوں کے عیسائیوں کے بنسبت زیادہ سخت دشمن ہیں، یعنی اگر دیکھیں ریلیٹیولی ویسے تو دشمن سارے ہی ہیں، لیکن عیسائی جو ہیں وہ یہود اور مشرک کے بنسبت جو ہے کم جو سختی میں جو ہے دشمنی میں کم سخت ہیں، اس لیے کہ عیسائیوں میں علماء اور رہبان ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں، اور اس لیے کہ ان میں تکبر نہیں ہے۔ لیکن یہ علماء یہ بات کرتے ہیں کہ یہ پہلے معاملہ ہوتا تھا، یعنی پہلے ایسا تھا معاملہ کہ ان کے ہاں علماء اور مشائخ ہوتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے، اب کیونکہ ان کے ہاں یہ ہے علماء اور مشائخ اس طریقے سے نہیں رہے تو اب یہ بھی دشمنی میں ان سے کچھ کم نہیں، اب دشمنی میں یہ سب لوگ برابر ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اس بالکل آخر میں ایک وفد کا ذکر ہے کہ وہ وفد جو ہے عیسائیوں کا وفد تھا، وہ جب مدینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے قرآن ان کو پڑھ کے سنایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی ادا بہت پسند آئی۔ اچھا، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ بیسیکلی نجاشی نے کچھ علماء اپنے بھیجے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا تو بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے۔ تو دیگر مفسرین نے پھر اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، اس کو دیکھ کے پھر ابوبکر صدیق نے بھی یہ ایک حسرت سے بات کی تھی کہ پہلے ہم بھی ایسے ہوتے تھے، اب ہمارے دل سخت ہو گئے۔ تو اس پہ یہ جو امپورٹنٹ مقام ہے وہ ختم ہوتا ہے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد